السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو مجھے یقین ہی نہیں کہ آپ استغفار اور سورہ بقرہ سے دعا کریں اور اللہ پاک آپ کو خالی لٹائے، کیونکہ اس بات کا میں خود گواہ ہوں۔ میں نے یہ خود آزمایا ہے۔ اللہ پاک نے میرے دوست کو جاب دی ہے، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ جاب دی ہے۔ ایک جاب سے نکالا تو دوسری جاب اسی ٹائم مل گئی اس کو۔ تو آج کی سٹوری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرا نام مہران ہے، میرا دوست کا نام عارف ہے۔ ہم دونوں ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے۔ ہم شروع میں تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے میں ادھر دبئی میں نیا آیا تھا۔ وہ ادھر سے پہلے اس کو 1 سے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے ادھر کام کرتا تھا، باہر جو بھی کام مل جاتا میں بھی اس کے ساتھ باہر پھر کام مل کے کرتا تھا۔ تقریباً میں نے 4 مہینے اس کے ساتھ کام کیا۔ بعد میں مجھے ایک کمپنی میں جاب کے لیے آفر آئی تو میں نے ادھر کمپنی میں جاب جوائن کر لی۔ میں وہاں کمپنی میں کام کرتا تھا، وہ باہر کام کرتا تھا۔ کبھی کبھی ہم ملتے تو بات چیت کر لیتے تھے، ہمارا روم ساتھ ہی تھا۔ تو تقریباً پہلے میرا روم ادھر ریسل خور میں ہوتا تھا، دبئی کے ریسل خور میں۔ ہم دونوں کام ایک ہی جگہ پر کرتے تھے، پر وہ باہر کام کرتا تھا، میں کمپنی میں کام کرتا تھا باہر۔ وہ اگر کسی کمپنی کا کام آ جاتا تو وہ کرتا تھا، میں ایک ہی جگہ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ تو ہماری ملاقات کافی ہوتی رہی۔ بعد میں مجھے کمپنی نے بولا کہ آپ کام ہمارے پاس کرتے ہو تو آپ روم بھی ہمارے ساتھ رکھو، ہم روم آپ کو دیں گے، جہاں آپ رہ رہے ہو وہ روم چھوڑ دو، کیونکہ پہلے میرا اور عارف کا روم ساتھ ہی تھا۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں روم چھوڑ کے دوسری جگہ آ گیا۔ دبئی کی ایک اور جگہ ہے جس کا نام ریسل خور ہے۔ یہاں دبئی میں رہنے والے جو آدمی ہیں نا، بھائی ہیں، ان کو پتہ ہوگا۔ میں یہاں کسیس میں آ گیا۔ مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا، نہ میرا بعد میں عارف سے رابطہ ہوا، نہ بات چیت ہوئی، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ اس نے کبھی پوچھا۔ پھر تقریباً 1.5 سال بعد ایک دفعہ اچانک ایک ٹیلی گرام پر میرے میسیج آیا، اور نمبر نیا تھا، مجھے نہیں پتا کس کا تھا۔ تو اس نے ہائے کا میسیج کیا تو میں نے واپسی جواب دیا۔ تو اس نے بولا میں عارف ہوں۔ تو پھر مجھے یاد آ گیا عارف۔ پھر ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا یار پہلے تو میرا ویزا نہیں تھا، مجھے کوئی کام نہیں دیتا تھا ویزا نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر ایک آدمی نے مجھے کمپنی میں لگوایا، اس نے میرا ویزا لگایا، میرا فائن پورا معاف کروایا۔ تو ابھی 1 سال ہو گیا ہے، مجھے وہ خالی کھانے کے پیسے دیتا ہے اور سیلری کچھ نہیں دیتا، نہ میں نے کچھ پیسے گھر بھیجے ہیں۔ میں یہ سن کے کافی حیران ہو گیا۔ میں نے بولا کہ یہ کون سا آدمی ہے؟ پھر میں نے اس سے بات کی کہ آپ کو کب چھٹی ہوتی ہے؟ اس نے بولا مجھے سنڈے چھٹی ہوتی ہے۔ تو میں بولا آپ میرے روم میں آ جاؤ۔ میں نے اس کو لوکیشن سینڈ کی، وہ میرے روم میں آ گیا سنڈے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک ہمارا پاکستان کا آدمی ہے جس نے میرا فائن معاف کروایا اور مجھے ویزا لگا کے دیا، پر وہ کھانے کے خالی پیسے دیتا ہے اور کچھ نہیں پیسے دیتا۔ اگر پیسے اس سے مانگو تو وہ بولتا ہے مجھے ابھی آپ کے ویزے کے پیسے رہتے ہیں، وہ کاٹ رہا ہوں۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کو خالی لوٹ رہا ہے اور کچھ نہیں، آپ کے ویزے تو کبھی کے پیسے پورے ہو چکے ہیں۔ تو میں نے اس سے بولا کہ آپ اگر وہاں کام کرتے ہیں، آپ کی مرضی، چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ اس نے کہا کہ یار میں کوئی کام اور ڈھونڈ رہا ہوں، یہ جاب چھوڑ دوں گا، پر مجھے اور کوئی کام مل جائے نا تو یہ میں چھوڑ دوں گا۔ پھر میرے ایک فرینڈ ہے، میں نے اس کو بولا یار اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو یار ایک آدمی کو لگوانا ہے، کیونکہ اگر وہ کام کرے گا، ہمیں دعا کرے گا، اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو اس بھائی نے ایک اور آدمی سے بات چیت کی، اس نے بولا کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں نے عارف کو بولا کہ یار آپ سورۃ بقرہ اور استغفار پڑھنا شروع کر دو، دیکھو اللہ پاک آپ کو ان دونوں کی برکت سے اللہ پاک ہمیں جلدی جاب کی خوشخبری سنائے گا۔ تو عارف بھی خوشی سے سورۃ بقرہ اور استغفار شروع کر دیا پڑھنا، میں نے بھی استغفار شروع کر دیا پڑھنا۔ تقریباً ہمیں پڑھتے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے۔ جس دوست کو میں نے کال کی تھی جاب کے بارے میں بتایا تھا، تو اس نے بتایا کہ یار ایک ہمارا دوست ہے جس کو کام کے لیے ایک آدمی چاہیے، تو اگر آپ کا دوست کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے بات کروں۔ تو میں نے اس کو بولا یار آپ ضرور بات کرو، میرے دوست کو جاب کی ضرورت ہے۔ میں نے عارف کو بتایا، عارف نے بتایا ٹھیک ہے میں ادھر ہی جاب کروں گا۔ پر ادھر جدھر عارف پہلے کام کرتا تھا ادھر اس کے جو ارباب تھا اس نے بولا تھا آپ کو میں 1000 تنخواہ دوں گا، پر ادھر جو اس کو آفر آئی تھی ادھر 1.5 گنا زیادہ تھی، یعنی کہ 2400 بتائی گئی تھی۔ تو ہم نے عارف کا سامان لیا اور ادھر دوسرے روم میں اس کو شفٹ کیا۔ تو عارف